Press subscribe button for latest videos and press bell icon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں پناہ مانگوں سو اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام گیل جو رحمان اور رحیم سے۔ اے لوگو ہم نے تھم سارے ایک لوگ لگائی سے پیدا کرے سو، جہاں سے اک تھم ایک دوجہ نے پہچان سکو، تھارے کتنے کنبے اور قبیلے بنا دیے سے۔ اللہ کے دور ہے آدر راڑا وائز ہے جو گھنا ڈرنیاں سے۔ ان اللہ علیم خبیر یقین جانو اللہ سیانا اور جاننیاں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم سارے بھائیوں میں اختر کا سلام۔ ایک ہریانوی نعت بھائیوں کی پیش خدمت ہے۔ میرے آقا جسا دنیا میں آیا سے نہ آوے گا، میرے آقا جسا دنیا میں آیا سے نہ آوے گا، جو ان کی شان سے جگ میں نہ کوئی اور پاوے گا۔ درود ان پر سلام ان پر میں بھیجوں نعت لکھ لکھ کا، غلامہ کے غلامہ میں میرا بھی نام آوے گا۔ مروڑ ان کی کروں نہ کس طرح سو امتی ان کا، مروڑ ان کی کروں نہ کس طرح سو امتی ان کا، وسیلہ جن کا منع ہر جگہ آ کے بچاوے گا۔ بنا کر رحمت للعالمین جو رب نہ بھیجے تھے، بنا کر رحمت للعالمین جو رب نہ بھیجے تھے، کہ ان کی شان سے قرآن کا نسخہ بتاوے گا۔ تسائی آنکھ نہ اختر کدی تو دید ہوے گی، تسائی آنکھ نہ اختر کدی تو دید ہوے گی، کدی تو سپنے میں میرے وہ کملی آڑا آوے گا، کبھی تو سپنے میں میرے وہ کملی آڑا آوے گا۔ بہت شکریہ۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل ہریانی آواز پاکستان میں میرے سارے بھائیوں تے السلام علیکم. ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب رانا اکبر علی چوہان, ڈپٹی سیکرٹری اور آرگنائزر نورا تنظیم پاکستان. نورا تنظیم کے واسطے رانا اکبر علی چوہان کی خدمات بڑی مثالی ہیں اور ان کی اندھک محنت اور لگن تے ہماری ماں بولی ادب اور ثقافت نو زندہ کریا. سب سے پہلے تو میں اور میری ٹیم آپ نو نیشنل ہریانی آواز میں خوش آمدید ویلکم آدر ہیں کا. جی رانا اکبر علی چوہان بھائی, سب سے پہلے تھارے تے حسب روٹین پہلا سوال یہ ہے, تھارا پچھلا گام تحصیل اور ضلع کون سا تھا اور پاکستان میں آپ کون سے شہر گاؤں میں آباد ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور نیشنل ہریانوی آواز گروپ میں بیٹھے سارے بھائیوں کا اکبر چوہان کا سلام, اور خصوصی طور پر ساری انٹرویو ٹیم کا مختار بھائی, عطا بھائی, فہیم بھائی, اورنگزیب بھائی, سب کا شکریہ آپ کی محبتوں کا. اور آپ کے سوال کی طرف, جی ہمارا انڈیا میں گام تھا جی پیونت ضلع کرنال. یہ کرنال کے تو کوئی 15-16 کلومیٹر تھا. یہ سنت جیند روڈ کے اوپر تھا, یہ اگر جیند کی ریاست میں چل جاتا. اور پیونت ضلع کرنال, تحصیل بھی کرنال ہی تھی. اور پاکستان میں ہم شروع تو ہی جب پارٹیشن ہوئی, ہمارے بزرگ آقا ہڈالی ضلع خوشاب, یہ سرگودا میاں والی روڈ کے اوپر, مین روڈ کے اوپر ہی ہے ہڈالی, بڑا قصبہ. وہ شروع تو ہی پارٹیشن تو بعد ہی بزرگ ہمارے آقا آباد ہوئے تھے. جی رانا اکبر چوہان بھائی, ساری تعلیم کیا ہے اور اسکول اور کالج کی لائف میں تھام کن کن سرگرمیوں میں حصہ لیا کرے تھے؟ جی اورنگزیب بھائی, میں تعلیم تو منا آئی کام کرا تھا, کوئی بہت زیادہ تعلیم تو نہیں ہے. میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول ہڈالی دے کرا تھا. پھر ہمارے یہاں کامرس کالج یہاں خوشاب میں, پہلے وہ خوشاب میں کرتا, پھر انہیں دنوں میں اس کی جوراباد میں نئی بلڈنگ تیار ہوئی تھی. 1 سال ہم نے وہاں پڑھا اور 1 سال وہاں. اور باقی سرگرمیاں میں کرکٹ کھیلتا رہا. اور میں جو تھا نا, جو ہماری ایک ادبی سرگرمیاں ہوا, ان کے اندر یہ شعر و شاعری کے تھوڑے جو بیت بازی ہوا جس نے کہا, اور تقریری مقابلے میں حصہ لے کروں تھا. اور الحمدللہ میں 9th کے اندر 10th کے اندر میں ڈویژن لیول پر سیکنڈ پوزیشن پورے سرگودا ڈویژن میں نے 10ویں میں حاصل کری تھی. 23 مارچ پر تھا قرارداد مقاصد, اور ہمارا کردار اس کے عنوان پر تقریر تھی, اور وہ ہمارے ٹیچر تو انہوں نے لکھ کر دی تھی, بڑی اچھی تقریر تھی. اور یہ بہت بعد پھر کام کاج میں لگ گئے, یہ چیزیں پیچھے رہ گئی تھی. ہاں کرکٹ اسکول لیول پر تھوڑی سی کھیلی, باقی اس کے علاوہ ہمارا پرائیویٹ کلب تھا یہاں, وہ اسکول تو بعد بھی ہم کھیلتے رہے, یوتھ کرکٹ کلب. تو وہ کافی عرصے تک کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. بعد میں کام تھا, بعد بھی جب عید کی چھٹیاں وغیرہ میں تھا تو اس میں مطلب کہ دلچسپی بسری گیما کی حد تک کرکٹ. باقی وہ آپ نے بتایا اسکول کے اندر تقریری مقابلے وغیرہ ان کے اندر حصہ لیں. جی رانا اکبر علی چوہان بھائی, ہم اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی پروفیشنل لائف کا انتخاب کون سے شعبے میں کریا؟ جی اورنگزیب بھائی, یہ تھوڑا سا میں اس کے بعد ہی مختلف ٹرائیاں میں شروع ہو گیا تھا. کوئی بہت زیادہ مطلب کہ فنانشلی کنڈیشن کو بہت زیادہ چھین تھی. میں جاب کی تلاش میں تو شروع سے ہی وہ ہو گیا تھا. تو میرا پہلے کیونکہ ہمارے علاقے کے اندر آرمی اور اس کا بڑا ٹرینڈ ہے, میں نے آرمی اور نیوی, پاکستان نیوی میں اپلائی کریا. اور اس کے بعد جو ہے نا میرے وہ آئی سائڈ کا میں نے وہاں تو پتہ چلا, پہلے وسٹرنگ گزارا میں دیہاتی ماحول میں تھا, تو وہاں سے جو ہے نا میڈیکلی مینفٹ ہو گیا. تو اس طرح 2-3 ٹرائیاں کے بعد جو ہے نا جی میں یہاں پہ ہمارے تھا کوئی نہ شوگر ملا, اس کے فنانس مینیجر صاحب تھے وہاں, میرے والد صاحب کام کرے تھے. تو انہوں نے جو ہے نا شوگر مل کے اندر یہاں ایک جاب کے سلسلے میں ایک اپرینٹسشپ ہوا, اس کے اندر میرے تھا کچھ 6 مہینے واسطہ کرایا تھا. انہی دوران جو ہے نا تو ان کے داماد کی جیولری کی دکان تھی لاہور. تو انہوں نے شادی پر کو ملاقات ہوئی, انہوں نے کیا جی میں ابھی نیا نیا آئی کام کے پیپر بلکہ رزلٹ نہیں آیا تھا, تو میں اس ٹائم کے ہی میں وہ جیولری کی دکان پر شفٹ ہو گیا. ہمارے تو کسی نے پتہ ہی نہیں تھا سونا کیا ہوا, سونے کی چیز جو جٹ زمیندار بندے تھے, لیکن وہاں جا کے سیکھا, سارا کچھ کریا. اور پھر وہ ہیلپر ہی تھا, پھر الحمدللہ پک کر لیا بڑی جلدی.
پھر سیلز مین وہاں بڑا، پھر اس کے بعد پروڈکشن میں رہا، تیاری بڑی کراندہ رہا، اس کے بعد پھر الحمدللہ پورا سیلز مینیجر وہاں پہ تھا میں شاپ پہ، کیونکہ جواب وہ تفصیل طرف لمبا ہو رہا تھا اس وجہ تھا وہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا میں پھر بیچ میں وہ، کیونکہ پروفیشنل لائف کے بارے میں آپ نے پوچھا، پھر بیچ میں نے چھوڑ کر نا کچھ 2006 کے اندر کچھ اپنا کام شروع کریا، کچھ اس کے بعد اس کے اندر کچھ اس طرح تھوڑا پرابلمز وغیرہ رہی، بہرحال اس کے بعد پھر 2008 9 10 میں نے دوبارہ دوسری جگہ پہ کسی اور جگہ پہ جوائننگ کری۔ اب وہاں میں ایز اے مینیجر جیولری شاپ کے اوپر گولڈ جیولر شو روم علی برڈی مارکیٹ میں وہاں کام کر رہا ہوں۔ اور پہلے میرے جو کام تھا وہ مال روڈ کے اوپر تھا کمرشل بلڈنگ میں، اور وہیں تک میں نے سٹارٹ لیا تھا، اور ماشاء اللہ بس یہ سنا اس کی لیفٹ آگے کہ کما اس میں مارکیٹ لائف میں اور پبلک ڈیلنگ یہ سارا معاملات، پھر دکانداری والا کام، اس پر سلسلہ شروع بوسی پالے تک چل رہا۔ جی بہت خوب، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی۔ لاہور میں اس وقت آپ اپنی پروفیشنل لائف جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ہم یہ بتاؤ کہ اپنی پروفیشنل لائف تے مطمئن ہے، کیونکہ تھم اس شعبہ میں جو ہے نا بہت زیادہ سفر کرو اور اپنی فیملی تے جو ہے دور بھی رہو۔ جی اورنگزیب بھائی، انسان خیر مطمئن تو کبھی بھی نہیں ہوں تو، لیکن وہ میں نے ایک دفعہ 2006 ماہ اس وقت تھوڑا چھلانگ لگائی، وہاں پر ریزائن دیا، کچھ اپنا کام سلسلہ شروع کریا، لیکن وہ کچھ اس وقت ایسے معاملات آگے کہ وہ شاید میرے تو سوٹ نہیں کریا، یا کوئی ایسا مسئلہ میں نے کچھ اپنا سلسلہ شروع کریا، اور اس کے اندر کافی سارے کرائسس کا میں شکار ہو گیا تھا۔ ابھی چل رہا کام الحمدللہ، تو کوشش کرتے رہے دائیں بائیں، چلو اللہ تعالیٰ کوئی سلسلہ کوئی اس طرح کرنا، لیکن بہرحال جاب کے حساب تو مطمئن ہوں الحمدللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا، کوئی جاب اچھی ہے، پرسکون جگہ، پرسکون ماحول، تو ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر، تو الحمدللہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ باقی انسان خوب تا خوب در کی تلاش میں لگے رہا۔ ہاں جی، اپنی ماں بولی نو زندہ کرن کی خاطر ہم نے بڑی محنت کری، اس بولی نو اگے ودھان واسطے تھاری کوشش اور کاوش بڑی مثالی ہے۔ ہم کیا سمجھو کہ پاکستان میں ہریانوی زبان میں ای بھی اتنا پوٹینشل ہے کہ اس زبان نو ہم جو اس کی اصلی حالت ہے اس میں لے آئیں گے؟ جی اورنگزیب بھائی، منا نہیں، بہت سارے دوست اس واسطے بڑی مثالی کوششیں کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم پر امید بھی ہیں، اور اس کے سائن بھی بڑے پازیٹیو ہیں، کیونکہ دیکھو نا وہ کما کہ گلاس آدھا خالی آدھا بھریا، تو اگر ہم نیگیٹو چیزیں دیکھیں گے، یہ نہیں ہو سکیا وہ نہیں ہو سکیا، تو وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو لیکن پازیٹیو چیزیں اس عرصے کے اندر بہت ساری ہوئی ہیں ماشاءاللہ، جب تک نورا کا قیام عمل میں آیا۔ اور میں نے ذاتی طور پر شروع تک شوق لا لو، محبت لا لو، جو بھی تھا، میں نے تھوڑا سا اپنی بولی کے لگاؤ تھا شروع تھا، اور میں کوشش کروں تھا، میں لاہور میں کبھی نہیں جھجکیا، میں شروع کا گیا، میں فون پر گھر بات کردا، تو اس وقت رش کے کام کے بڑے سیزن ہو رہے تھے، بڑے آپ کو پتا لاہور کا ماحول، بڑے بعض اوقات لیڈیز فیملیاں بڑی اچھی بیٹھی ہوئی تھی، فون میرا کبھی بھی آیا، میں نے اپنی ماں بولی میں گھر بات اپنی بولی میں کری، کبھی اس میں ہچکچاہٹ نہیں محسوس کری مجمع کے اندر بھی۔ تو اس کے واسطے جو آپ کا سوال ہے اسپیشل کہ کیا ہم اسنا دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اسنا بہت اچھے مقام پر دیکھ رہے ہیں، اس کی جو کوششاں آپ کے سامنے ہیں، آپ نورا کا حصہ ہو، سپریم کونسل کا بھی وائس چیئرمین بھی ہو، تو ماشاءاللہ بہت پازیٹیو سائن ہے، اور میں ذاتی طور پر مطمئن ہوں انشاءاللہ، اور بہت اچھا اسنا ہم آگے دیکھ رہے ہیں، اس کا مستقبل فیوچر، کیونکہ جس طرح بھائی اور لوگوں کے اندر بھی ایک تڑپ اور محبت، لوگ جو ہے نا اپنی ماں بولی اور کلچر ثقافت، یہ جو ہمارے بزرگوں نے زندہ رکھا، چاہے وہ ان پڑھ تھے زیادہ تر لوگ، لیکن انہوں نے بلکہ جو خاص طور پر دیکھا جائے تو جو ان پڑھ لوگ تھے نا، دیہاتی ایریاز کے لوگ، انہوں نے کلچر ثقافت زیادہ زندہ رکھا، تو لیکن اور یہ ہمارے تک پہنچے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر بھی اس کی طلب ہے، چھوٹے بچوں میں بھی بڑا شوق ہے، اور جب تک آپ اس کا ماحول نہیں نہ دو گے وہ چیزیں نہیں آئیں گی اس کے اندر۔ دیکھو جب جو چیز بچے نے سننے نہ ملے گی نا، وہی چیزیں، جب پہلے ہماری بولی کے گیت شادی بیاہ میں بجے کریں تو اس کے علاوہ نظر نہیں آتے، تو کوئی کسی نے شوق نہیں تھا، اب یہ میڈیا پہ آن لگ گیا، سوشل میڈیا پہ آن لگ گیا، اب یہ گیت بہت سارے ہیں، اب یہاں میں بچے نے گنگناندے دیکھوں اپنی بولی کے گیت، تو اس سے بڑا فرق پڑا ہے، انشاءاللہ روشن مستقبل ہے۔ جی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے میرے میزبان رانا مختار احمد، جو اس وقت دبئی میں میرا ساتھ دے رہے ہیں، صدر راجپوت کمیونٹی دبئی۔ رانا اکبر علی چوہان سے باقی کویشچن جو ہیں وہ
رانا مختار احمد خان کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اورنگزیب بھائی اور سب بھائیوں تے السلام علیکم۔ جی اکبر بھائی، تھاری نظر میں ہریانوی زبان تے زندہ رکھنے میں کون کون سی رکاوٹاں؟ جی وعلیکم السلام جی مختار بھائی، بڑا اپنا اچھا سوال کریا۔ نیگیٹو چیزاں بھی جب تک نہیں دیکھیں گے ظاہری بات ہے وہ کور نہیں ہونی۔ جی رکاوٹاں تو سب تا جو بڑی رکاوٹ تھی میں کہوں گا وہ تو تھی کہ ہمارے اندر ایک ہچکچاہٹ جو تھوڑی بہت ابھی ہے، اور ہمارا جو طبقہ دیہات اندر شہر شفٹ ہو گیا، اور وہ شہر جا کر اب مطلب کہ اس میں ایک تو اردو ہماری قومی زبان ہے، اردو بولنے میں یا بچوں کی توجہ اس طرف کر دی انگلش اردو، یا اس علاقے کی مثلا لاہور میں لوگ پنجابی بھی پیور بولاں۔ ایک تو یہ بڑی رکاوٹ آ کہ لوگ جو دیہاتوں کا شہر شفٹ ہوا اور پھر وہ بچوں کا بالکل نہ کوشش کریں وہ سمجھا کہ اپنے آپ نہ ہم پتہ نہیں کوئی اپنے گاؤں میں واپس جاواں تو ہمارے بچے الگ تھلگ نظر آواں، دوسرے کا ڈفرینٹ نظر آواں۔ تو یہ تھوڑی سی ایک رکاوٹ ہے۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ بچے ہمارے اردو انگلش دوسری زبانوں تو اسکول میں باہر ماحول میں ہر جگہ سیکھ لیں گے، لیکن اپنی بولی تو وہ گھر میں ہی سیکھ سکیں، وہ ہم نے سکھانی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے کہ وہ باہر جو ایک انوائرمنٹ ملا نا ماحول، اس کا جو ہے نا بولی جو ہے نا وہ عام ہوا۔ تو ہم جس علاقے میں بھی ہم کیونکہ بکھر کا آباد ہوئے، دوسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پورے جب ہریانہ تو ہمارے لوگ شفٹ ہوئے ہیں تو وہ اب دیکھو کوئی کہاں پڑھا کوئی کہاں پڑھا، وہ جس ٹائم بھی اپنا باہر نکلا نا اپنی پبلک لائف کے اندر، مثلا میں گھر سے باہر نکلوں گا بازار میں جاؤں گا تو وہ ہر طرف میں نے ایک زبان کا چرچا نظر آئے گا۔ ایک ہمارے علاقے میں جو جنہیں جنگوی زبان کا ہمارے علاقے میں بولی جاؤ، سرائکی اور پنجابی کا تھوڑا سا مکسچر تھا، تو وہ بولتی نظر آئے گی، تو مطلب اس میں بات کرنی پڑے گی، جو چیز عام نہیں نہ ہوئے گی اس طرح رکاوٹ ہوئے گی۔ تو تھوڑا سا ہمارے پاس یہ اثر رہا کہ ہمارے بازار کے اندر نا یہاں پر تھوڑا جواب لمبا ہو رہا ہے، کائنڈلی معذرت۔ یہ تھا کہ ہمارا یہ تھا زمیندارہ یہاں ماحول نا یہاں ہڑالی ڈسٹرکٹ خوشاب کو یہاں جتنا بھی تھا نا مثلاً کہ لوگ تھے پرانے جو مقامی تھے ان کا زمیندار تھا، یا بڑے جگیردار بھی ہیں زمیندار کرنے والے کام، یا پھر وہ تھے فوج وغیرہ کے اندر، اور کاروبار سارا تھا ہندوؤں کے اوپر۔ تو وہ چلے گئے یہاں تھا، تو جتنا یہاں بازار تھا نا وہ تقریباً 90% ہمارے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا، اور یہاں کاروباری دکاندار سارے وہ تھے۔ تو اس واسطے یہاں بازار میں جا کر ہم نہ ذاتی طور پہ اتنا فیل نہیں ہوا، سارے اپنی بولی میں بات کھول ڈول کر کرتے نظر آئے تھے، لیکن ہر جگہ بھی یہ ماحول نہیں ملا۔ یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ باہر کا ماحول جو ہے نا جہاں آپ نے بولنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہوا تو وہ ہوا۔ لیکن الحمدللہ مختار بھائی اب یہ چیزیں دور ہو رہی ہیں، اب یہ رکاوٹیں آہستہ آہستہ تھوڑی ختم ہو رہی ہیں۔ جی اکبر بھائی بہت زبردست جواب دیے جی، بہت زبردست۔ اور دوسرا سوال اکبر بھائی، نورا تنظیم کے ساتھ آپ کب سے جڑے ہوئے ہیں؟ جی مختار بھائی، نورا تنظیم کے ساتھ میں 2017 تک جڑیا، اور بس وہ فیس بک سوشل میڈیا یوز کروں گا، فیس بک پہ میرا ایک دن اپنے محترم پیارے بھائی عطاء الرحمان بھائی نظر آئے اور انہیں نمبر دیا تھا، لائیو آ رہے تھے۔ میں نے کہا یار یہ بندہ بیٹھا ہے انگلینڈ میں اپنی بولی پہ بات کر رہا ہے یار، میں نے بڑا اچھا لگا، عجیب سا لگا۔ میں نے فوری طور پر نا وہاں سے نمبر دینے کے بجائے میں نے ان کا پرسنل کانٹیکٹ کرا، پرسنل نمبر بھیجا، تو ان کا جواب بھی ماشاءاللہ آ گیا تھا بھائی نا، بڑی محنت ان کی اور ان کی بڑی کاوش شروعات کی۔ تو بس انہوں نے اس وقت جوڑیا تو میں گروپ میں جوڑ دیا، گروپ میں آیا، بس پھر وہ گپ شپ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ انہی دنوں میں 2000 پہلا ہریانوی مشاعرہ ہوا ستمبر کے اندر 2017 میں، اسی ٹائم نورا کا قیام عمل آیا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ سفر چل پڑا اپنی ماں بولی کا، اور اس طرح بس۔ جی اکبر بھائی بہت زبردست۔ آپ تے میرا اگلا سوال ہے جی، نورا تنظیم کے گیل جڑنے کے بعد تھم کیا سمجھو ہریانوی ماں بولی ادب اور ثقافت تے فروغ دین واسطے یہ پلیٹ فارم کتنا ضروری ہے؟ جی مختار بھائی، جب تک کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوگا کوئی کام اس منطقی انجام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اکیلا آپ جتنی مرضی کوشش کر لو، اکیلا میں جتنا مرضی لگے رہوں، اکیلا تصویر بھائی لگے رہا، اکیلے کا کوئی کام نہیں ہوتا جب تک مٹھی نہیں بنے گی، اور مٹھی کے واسطے پلیٹ فارم ہے۔ کیونکہ سوشل میڈیا گروپس کچھ عرصہ اس طرح نورا تو پہلے بھی شروع ہو گئے تھے، لوگ آپس میں گپ شپ بھی شروع ہو گئی تھی، شاعر بھی پہلے تو موجود تھے، نشاد بھائی کی ٹیم موجود تھی، شاعری بھی ہونی شروع ہو رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن جب تک پلیٹ فارم نہیں ملے گا اس وقت تک کام نہیں ہونا، اور اس پلیٹ فارم کا انتہائی ضروری ہے کہ ایک میں گزارش کروں گا ساری جتنے بھی ہریانوی بھائی ہیں
وہ جو بھی اپنے ہریانوی جماعت اس میں کام کر رہے ہیں وہ ایک جگہ پہ ہوگا, ایک پلیٹ فارم کے اوپر اپنی ماں بولی, کلچر, ثقافت, ادب کے واسطہ کام کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر اپنی سمت میں سارے دوڑتے رہیں گے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. ہم نے اپنی ذات کا اوپر ہو کر سوچنا چاہیے. ہم جو سا نا جب ایک بندہ, بعض دوست ہمارے کام کر رہے ہیں, کسی کا میں نام نہیں لینا چاہتا, اور بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں ہریانوی کے اوپر, لیکن وہ پتہ نہیں اس چیز میں کرا کہ بس میں اکلا کام کر رہا ہوں تو میرا نام ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح ہو رہا ہے. مختلف شعبہ جات کے اندر کام کرا, کوئی کسی ماں, کوئی انٹرویوز ماں, کوئی اور, تو لیکن شاید ان کا نام تو ہو جائے, علیحدہ پہچان تو شاید ان کی بن جائے, لیکن وہ ماں بولی, ثقافت, کلچر, اس کے ترویج فروغ کے واسطہ, اس کا پھیلاؤ کے واسطہ وہ کردار ادا نہیں ہو سکتا جو ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہو سکا. پلیٹ فارم کے اوپر سب بھائی جڑ کے کریں گے, وہ ایک پلیٹ فارم کے نام کا کام ہوئے گا, اور اس کا ایک کلیکٹیو جو اثرات ہیں نا, ایک اجتماعی اثرات, وہ سارے آئیں گے. اور ایک پلیٹ فارم کو ہونا بہت ضروری ہے, اور نورا کا کردار سب کے سامنے ہے, جو کچھ کرے نورا نا وہ میرے خیال میں میرا دہرانا ضروری نہیں, لمبا ہو جائے گا میں جواب. جی اکبر بھائی, بہت زبردست جواب دیا آپ نے, اور بہت معلومات میں اضافہ ہوا بھائیوں کی. اور اگلا سوال ہے بھائی جان, ماں بولی کی بنیاد پر تھارے گیل جڑنے والے بھائیوں کا کیا رسپانس ہے؟ جی مختار بھائی, جب ہم اکثریت کی بات کریں گے نا تو اکثریت کا بہت ہی پازیٹیو رسپانس ہوا, لوگوں نے بڑی خوشی ہوا کہ یار ہماری بولی کی بھی بات ہو رہی, ہماری بولی میں اتنا کام ہو رہا ہے, ہماری بولی میں شاعری ہو رہی, ہماری بولی میں گیت لکھے جا رہے, کام ہو رہا. تو اکثریت کا یہ ہوا, بہت کم لوگ ہوا, کچھ لوگ ہوا بیچ میں کوئی نیگیٹو بھی, بہرحال ہم اکثریت کا ہی, اور پازیٹیو لوگوں سے لے کر چلنا چاہیے. ماشاء اللہ بہت اچھے لوگوں کے وہ لوگوں نے ایک محبت طلب ہے, بس ان کا جب چیزیں سننے نہ ملا, جب یہ سارا کچھ ملا تو بڑے خوش ہوں اپنی بولی نہ دیکھ کر کہ یار ہماری بولی. کیونکہ مختار بھائی اس سے پہلے جو ہمارے میڈیا جو ہے, ٹی وی وغیرہ, انہوں نے بڑا نیگیٹو کردار ادا کرا تھا, کوئی جھگی والے, خانہ بدوش, اس طرح کے لوگوں کا رول دیکھ رہے تھے ہماری بولی میں, اور وہ بولی بھی صحیح نہیں بولی جا رہی تھی. لیکن اب جو ہے نا, ایک جب لوگوں نے پتہ لگا کہ واقعی ہے تو اتنا ادبی اور کام اس کے زبان کے اندر ہو سکا, اور جو لوگ بالکل لوگ ترسے ہوئے ہیں اپنی بولی میں, لوگ سننا چاہواں کہ اچھا کام ہو رہا ہے اپنی بولی نا, اور اس یہ بڑے پازیٹیو اثرات ہیں. جی اکبر بھائی, بہت زبردست جی, بہت زبردست, ماشاء اللہ. میرا جناب اگلا سوال آپ تے, آنے والے دنوں میں نورا تنظیم کے فورم پر کون کون سی سرگرمیاں ہونے جا رہی ہیں؟ جی اور مختار بھائی, انشاءاللہ سب سے پہلی سرگرمی جو کہ ہماری بلکہ ہونی تھی, کہ یہ لاک ڈاؤن کا کرونا کے معاملات چل گئے, تو ہمارے جو اپنے پاس ہی ہمارے جور آباد, خوشاب, یہی ہم نے ڈالی پچھلے سال مشاعرہ کرایا تھا. میں اس دفعہ ہمارا تھا ادبی کانفرنس بھی اور مشاعرہ بھی, اور ادبی کانفرنس کے اندر جو اچھی بات ہونے جا رہی تھی اس میں ہم نے اپنا قاعدہ پریزنٹ کرنا تھا, کیونکہ الفابیٹس قاعدہ جس زبان کا نہ ہو وہ زبان انٹرنیشنلی زبان نہیں تسلیم مانی نہیں جاتی, زبان کی زبان ہے وہ صرف بولی رہ جائے. تو ہم نے اپنا قاعدہ اس کا انشاءاللہ پیش کرنا تھا. مختلف ادبی شخصیات کا مدعو بھی کرے آیا تھا, بلایا تھا اپنی زبان کا علاوہ بھی, تو بس انشاءاللہ وہ بھی ہوئے گا. اس کے بعد ہمارا افسانہ کی کتاب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ پبلش ہونی ہے, وہ بھی ہمارے پائپ لائن کے اندر ہے. اور جو آنے والے ہمارے کام ہے نورا کے پلیٹ فارم پر, تیسرا انشاءاللہ کوشش ڈرامے کی بھی ہے کہ ہریانوی زبان کا ڈرامہ بھی ہو. اور ابھی تو آپ نے دیکھے ہونا پچھلے دنوں اختر مرزا صاحب اور جنرل سیکرٹری اور بھائی رانا تصویر صاحب چیئرمین نورا پی ٹی وی کے پروگرام میں بھی گئے تھے, اور وہاں بھی ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر ماشاءاللہ نورا کی اور ہریانوی زبان کی نمائندگی ہوئی تھی. تو انشاءاللہ یہ کام ابھی ہمارے انشاءاللہ قاعدے والا کام, اور اپنا افسانہ کی کتاب کا کام, اس کے بعد ڈرامے کا کام, یہ سب ہمارے پروگرام شامل ہیں. یہ تھوڑے سے معاملات کو گیدرنگ نہیں ہو سکتی, کوئی میٹنگ نہیں ہو سکتی, یہ تھوڑا سے کرونا کی وجہ سے چلتے رہے, اس وجہ سے ڈیلے ہو گئے انشاءاللہ. اور یہ گرمی کا تھوڑا سخت موسم نکلا تو اس نمبر کے بعد انشاءاللہ سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی. میرے ساتھ ہیں جناب دوسرے میزبان رانا اورنگزیب صاحب گجرانوالہ تھے. بقایا سوال اکبر بھائی کے ساتھ وہ کریں گے. اورنگزیب بھائی آ جاؤ. جی بہت شکریہ, بڑی مہربانی. رانا مختار احمد دبئی سے میرے گھر تھے, اور انہوں نے ماشاءاللہ رانا اکبر علی چوہان تھے بہت اچھے سوال کرے, اور اتنے ہی خوبصورت اکبر بھائی نے جواب دیے. اکبر بھائی تے میں اگلا سوال کروں گا. نورا تنظیم ہریانوی ماں بولی ادب اور ثقافت نو زندہ کرنے واسطے بنائی گئی ایک غیر سیاسی تنظیم ہے. لفظ نورا کے خالق
رانا اسلم ایڈوکیٹ اور اس کے چیئرمین رانا تصویر بھائی ہیں۔ نورا تنظیم کے گیل کام کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے عید تک کتنے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا چکے ہیں؟ جی اور بھائی ایکچولی تو ایگزیکٹ فگر تو نہ یاد نہیں ہے، اور کیونکہ آپ نے پتہ نورا کا پیج ہریانوی آواز پاکستان، اس کے اوپر تھا میں اپنی ذاتی طور پر بہت سارے لائیو پروگرام کر چکے ہیں، اور اس کے اندر بعض اوقات تو سینکڑوں کانٹیکٹ نمبر بھی لوگوں نے دیے واٹس ایپ کے ذریعے، اور وہ گروپوں میں ایڈ بھی ہوئے، اور باقی کئی پرسنل رابطے میں بھی ہیں۔ تو میرے خیال کے اندر زیادہ تو بندہ کہا تو مبالغہ ہو جائے کہ بہت زیادہ ہو گئے، لیکن سینکڑوں لوگ ضرور ہیں جو جڑے ہیں، جو میں اپنے ذاتی طور پر کہہ سکوں، اور شاید وہ ہزاراں میں بھی چلے جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ پورے ملک کے اندر لائیو دیکھا جائے ہمارے اس کے 5-6 ہزار تو اوپر اس کے فالورز ہیں جو ہریانوی آواز پاکستان پیج کے۔ اس کے علاوہ دیکھو جس طرح ہم نے فرض کریا ایک ہڑالی میں پروگرام کرایا تھا، تو یہاں ماشاءاللہ ساری نویں گیدرنگ تھی، نویں لوگ تھے، سارے جڑے تھے، اور آپ بھی شامل تھے، وہ 500-600 لوگ تھے، 400-500 تو لازمی تھے۔ تو اس طرح مطلب کہ اس ذریعے سے بھی لوگوں تک پیغام پہنچ گیا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے میرے خیال میں سینکڑوں لوگ تو ضرور ہیں، کیونکہ ہر دفعہ لوگ بڑی تعداد میں کانٹیکٹ نمبر دیں، وہاں ہماری بات سنا اور ماں بولی کا پیغام پہنچا ان تک۔ ہاں جی اورنگزیب بھائی دوسرا جو ہے یہ سوشل میڈیا کا جو رول ہے نا وہ اتنا اہم ہے کہ اس میں دیکھیں سوشل میڈیا کی وجہ سے سارا کام ہو رہا ہے۔ اب ہمارے سیکرٹری اطلاعات بھائی فہیم مغل جو کہ آپ کے اس پروگرام کا بھی حصہ، انہوں نے ماشاءاللہ 2018 تک وہ تمام ہریانوی مشاعرے، تمام یہ گیت، ہریانوی انٹرویوز، مختلف چیزیں، کوئی پرسنل انٹرویو جس طرح شخصیات کے کئی میں کروں وہ ان کا ہریانوی ریل ٹی وی کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر وہ ساری چیزیں دستیاب ہوں، یہ انٹرویوز کا سلسلہ، یہ سارے انٹرویو بھی وہ اس کے اوپر اپلوڈ کرا، تو اس پر بہت سارے لوگ دیکھا، بہت سارے لوگ پہنچا، تو بہت فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم سلامت رکھا جی۔ بہت زبردست کاوش ہے فہیم بھائی کی بھی، تو کیونکہ وہ سارے اس مواد نے ایک جگہ پر اکٹھا کر رہے، مختلف جگہ پر مختلف، میں کئی انٹرویو کروں وہ بھی وہاں بھی موجود ہوا، کہ ہریانوی مشاعرہ 15 دن کے بعد ہوا وہ بھی وہاں موجود ہوا، بعض ہریانوی ویڈیوز، ہریانوی گیت، وہ سب اس کے اوپر ہریانوی ریل ٹی وی پر 2018 تک وہ کر رہے ہیں، ان کی کوششیں بھی اس طرح ہر بھائی کی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ فہیم بھائی نے بھی جزائے خیر دے اور آپ سب لوگوں نے بہت شکریہ۔ جی رانا اکبر چوہان بھائی ماشاءاللہ زبردست۔ ہریانوی زبان ادب اور ثقافت نو فروغ دینے واسطے میڈیا کا سہارا لیا گیا جو بڑا سود مند ثابت ہویا۔ کیا میڈیا کے علاوہ بھی کوئی ذرائع استعمال جو ہے کرے جاؤں گے؟ جی اورنگزیب بھائی سب تا جو بیسٹ اور سب تا جو یعنی کہ فاسٹ جلدی تو وہ تو میڈیا ہی ہے، کسی بھی قسم کا میڈیا ہو، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کوئی بھی میڈیا، اس کے ذریعے ہی آپ اپنی بات نہ منٹوں کے اندر پہنچا سکو، اور اس کا بڑا تو ذرائع کوئی ہے کو نہیں۔ دوسرا ذریعہ تو ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم ایونٹ مختلف رکھا، مختلف جگہ کے اوپر کوئی پروگرام ہوا، کوئی کلچرل پروگرام ہوا، کوئی ثقافتی پروگرام ہوا، جس طرح ملتان میں ہوا تھا، اور بڑے لوگوں نے سراہا تھا، اس طرح مطلب کہ امنا ڈالی میں کرایا اور جگہ بھائی، مطلب یہ چیزیں ہو سکا، لیکن بہرحال میڈیا تو بڑا تو کوئی ہتھیار نہیں ہے جس کے ذریعے آپ اپنی بات، اپنی چیز، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکو، اور انشاءاللہ یہ جب ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور ٹی وی کے میڈیا تک یہ پہنچ جائے گا، جس طرح کہ ابھی تصویر بھائی اور اختر مرزا بھائی مل ٹی وی کے پروگرام میں گئے تھے، تو اس کے تو پھر لاکھوں ناظرین، کروڑوں ناظرین ہیں پورے ملک کے اندر، کروڑوں ناظرین تک بات پہنچے گی، تو یہ سب کا مؤثر ذریعہ تو یہی ہے۔ باقی تو کتاب ہے کہ جس طرح ہماری کتاب افسانے کی آئے گی وہ لوگوں تک پہنچے گی، لائبریریز میں پہنچے گی، ایک یہ بھی مؤثر ذریعہ کہ اگر افسانے کی ہماری کتاب آ گئی ہم اس نے مختلف اسکول کالجز کی لائبریری میں رکھوائیں گے، تو وہاں بھی اسٹوڈنٹ تک، نئے طبقے تک وہ پہنچے گی، اور جو کہ پڑھا لکھا اور ادب تک دلچسپی رکھنے والا طبقہ اس تک رسائی کتاب کے ذریعے ہو سکا۔ باقی عام پبلک تک تو میڈیا ہی ایک زبردست چیز ہے۔ جی ماشاءاللہ بہت خوب رانا اکبر علی چوہان بھائی، بہت اچھا جو آپ نے دیا۔ یہ بتائیں نورا تنظیم کی کوششیں اور کاوشیں سوشل میڈیا تے ایک قدم آگے نکل کے پی ٹی وی یعنی پاکستان ٹیلی ویژن تک پہنچ گئیں، ہم اس کامیابی نو کس طرح دیکھو؟ جی اورنگزیب بھائی یہ تو کامیابی پورا ٹیم ورک ہے، اور اس کے بعد اختر مرزا صاحب اور اپنا تصویر بھائی کی اسپیشلی کاوشیں بھی ہیں،
وہ ایک پرسنلی ذاتی حیثیت میں بھی بہت کاوشاں کرا اور کوشاں اب دیکھو ٹی وی کا تھا یہ ساری انہوں نے بڑا کرکا اور ہم مرتا بھی سرپرائز دیا کہ جس طرح پروگرام مرد دعوت دی گئی ہے تو نورا کی پوری ٹیم خوش ہوگی. بہرحال بیسک بات تو یہ ہے کہ پورا ایک ٹیم ورک کا محنت تھا. اس کے بعد یہ ایک بات وہاں تک پہنچی ہے ٹی وی تک, اور ٹی وی تک یہ بات ویسے ہی تو نہیں پہنچ گئی. ظاہری بات ہے یہ تصویر بھائی یا اختر مرزا بھائی یا کوئی میں یا آپ کوئی اگر کسی نے کوئی جان رہا ہے تو وہ کوئی اس کے پیچھے ایک پوری محنت کار فرما 2017 تک لے کا ایک ہریانوی مشاعرہ ہویا پورے آل پاکستان کا, اس کی ایک ہر جگہ پر اس کا آواز سنی گئی. پھر اس کے بعد کلچرل شو جو ملتان میں ہوا, مقصد یہ ہے کہ میڈیا تک گورنمنٹ کا وہ آرٹس کونسل میں ہوا تھا, اور یہ جو ہماری گونج تھی ہریانوی آواز کی, ہریانوی زبان ادب ثقافت کی, یہ اوپرلے لیول تک پہنچی. تو ہمارے تب بلایا گیا ہے کہ دعوت دے گی اور ہمارے ماشاء اللہ پہنچے. کوئی پرسنل کوششیں بھی ہوں گی اختر مرزا صاحب کی, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے بہت. اور یہ ایک بہت ہی بڑا سٹیپ ہے, اس کے یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے, چاہے وہ چھوٹا سا پروگرام تھا لیکن اس ایک نیشنل میڈیا کے اوپر نیشنل ٹی وی چینل کے اوپر ہماری ہریانوی بولی کی بات ہوئی, ہریانوی زبان میں بات ہوئی, ایک نورا کی نمائندگی ہوئی. یہ ایک بہت بڑا ہی جس کے واسطے میں کہوں نورا کی پوری ٹیم اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں گروپوں میں بیٹھے لوگ ہیں جو بھی کسی نہ کسی ذریعے میں جس بندے کی تھوڑی بہت کوشش ہے وہ سب اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت بڑا یہ ہمارے واسطے ایک خوش آئند اقدام ہے. یعنی کہ یہ ایک چیز ایڈمٹ کری گئی نیشنل ٹی وی پر ہمارا نمائندگی کا مقصد یہ تھا کہ ایک چیز ایڈمٹ کری گئی پاکستان کے سارے کلچرل کے اندر, ساری ثقافتوں کے اندر, کہ ایک ہریانوی ادب اور ایک ثقافت اور اس کے اندر ایک الگ ثقافت ہے اور اس کے اندر بہت رچ کلچر ہے اس کا, اور اس کے اندر بہت اچھا ادب تخلیق ہو سکا. یہ ساری چیز کی ایک حیثیت مانی گئی جو مرتبہ بلایا گیا, بہت بڑی بات تھی ہمارے واسطے. جی رانا اکبر علی چوہان بھائی ماشاءاللہ بہت خوب, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تنظیم دن دگنی رات چگنی مزید ترقی کرے اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے, کیونکہ یہ کام جو ہے وہ آپ لوگ بڑی محنت اور دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں. اگلا سوال ہے آپ سے, اس وقت تک پنجاب کے 3 ضلعوں کی تقاریب حلف برداری ہو چکی ہیں, عید تک کے ان کے کیا نتائج ہیں اور آئندہ کیا چل کے ان ضلعی باڈیوں کی جو تشکیل کے مراحل ہیں وہ کب تک جو ہے نا مزید مکمل کر لی جائیں گے؟ جی اورنگزیب بھائی, جیسا کہ آپ کے لمحہ ہی ہیں کہ یہ آخری تقریب آپ کی گجرانوالہ کی ہوئی تھی, ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام اپنا ارینج کرا تھا. تو اس کے فوراً بعد ہم لگ گئے تھے وہ اپنا یہاں یہ ادبی کانفرنس اور یہ مشاعرے کے پروگرام کے یہ اپنا جوہر آباد میں جو تھا اس میں ہم نے سرگودا ڈویژن کی تنظیم سازی بھی کر دینی تھی, لیکن اس کے بعد وہ کرونا کا مسئلہ شروع ہو گیا, وہ لاک ڈاؤن, اور پھر ابھی تک بھی آپ کو پتا گیدرنگ کی اجازت نہیں ہے, حالے تک بھی کوئی یہ ہال وغیرہ سب چیزیں بند ہیں. تو یہ اس کی تھوڑی سی رکاوٹ انشاءاللہ ہے. تو یہ ابھی اللہ خیر کرے گا, اگست نکلا ستمبر کے بعد باقی بھی اضلاع کی شروع ہو جائے گی. اور ظاہری سی بات ہے اس سارے عرصے کے اندر یہ بیچ میں رمضان آ گیا, پھر یہ اس کا عید آ گئی, پھر یہ چل رہی جس کی وجہ تھا ایکٹیویٹیز جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح ہو نہیں سکی. اب ضلعی بھی اپنی تنظیم آپ کا گروپ ماشاءاللہ بہت زبردست گجرانوالہ کا بھی چل رہا ہے, پورے ڈویژن کا ہی تقریباً ہے, وہ بھی گجرانوالہ ڈویژن کی ہوئی تھی, اور خانے وال کا بھی, اور اس کے بعد قصور کی بھی. تو وہ گروپ اپنا چل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, اس کے انشاءاللہ اثرات بھی آئیں گے. لیکن یہ صرف معاملات پوری دنیا میں, پوری دنیا کا ہر معاملہ ہی ڈسٹرب ہوا ہے, اس کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ ہو گیا. انشاءاللہ تعالی ستمبر کے بعد اگلے کام انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے, اگلے اضلاع کی تنظیم سازیاں بھی, اور اس کے اثرات بھی پھر اس کے بعد ہی انشاءاللہ بہت اچھے آنے شروع ہو جائیں گے, اللہ خیر کرے گا. جی انشاءاللہ تعالی ضرور, جی بالکل صحیح آپ نے روشنی ڈالی. اگلا سوال تھا رہتے یہ ہوا میرا, پاکستان میں اس وقت ہمارے ہریانوی بھائی مختلف شعبہ جات میں ایگزیکٹو پوسٹوں پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, پر اپنی زبان ادب اور ثقافت کے واسطے ان کی خدمات نظر نہیں آتی, کیا وجہ ہے؟ اورنگزیب بھائی یہ بڑا اہم سوال کرا تھا ہم نے. پہلی تو وجہ اس کی وہی ہے جو میں آپ تک کہہ رہا تھا کہ جو جس دور میں تھا وہ جو لوگ اب ایگزیکٹو پوسٹوں میں پہنچے ہوئے ہیں نا, وہ جس دور تک گزرے ہیں نا, جس دور میں پڑھ لکھ کا تو وہ وہاں پہنچے ہیں, اس دور کے اندر تو یہ پوزیشن تھی کہ جب تھوڑا سا کوئی سرکاری محکمے میں کسی اچھے عہدے پہ افسر آ جاتا وہ اپنی بولی تک میں بات نہیں کرے تھا. تو مسئلہ یہ بھی ہے. اور ہریانوی واسطہ خدمات مطلب کیا اس نے انجام دینی. اب ایک بندہ اپنی میچور لائف میں گزر رہا, 40 50 50 سال میں 60 سال میں گزر گیا, اس کی ساری زندگی ایک ماحول کے اندر گزر گئی,
وہ تو بعض پڑھے لکھے اور بعض ایسے آفیسر لوگ بھی ہیں جو کہ اپنی بولی نہ شاید وہ یہ بھی کہتے ہو کہ یار کے اس پر بولی کے اس میں لگے ہو تو، لیکن کچھ لوگ ہوں گے انشاءاللہ جو اپنی ماں بولی کے محبت بھی رکھیں گے اور کام بھی کریں گے. تھوڑا سا ان کا ٹچ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تھوڑا سا انشاءاللہ جس ٹائم نورا کے اور تمام اضلاع کی تنظیم سازیاں ہو جائیں گی، لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑھے گا. شاید کچھ بیچ میں ایسے لوگ انشاءاللہ ملیں گے ایگزیکٹو پوسٹوں میں بھی، جو اپنی ماں بولی کا درد رکھتے ہوئیں گے اور ماں بولی کے واسطہ کام کریں گے. لیکن بہرحال وہ اس انوائرمنٹ، اس ماحول میں پڑھ لکھ آئے ہیں، جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس ٹائم ایک جھجک تھی. یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا. میرے اپنا ایک کزن ہے، وہ مطلب کہ کوئی 17 اسکیل میں آفیسر تھا، لاہور میں بھی رہا ابھی. تو وہ مطلب کہ میں اس کو فون کرے کروں تھا نا، اس کے آفس ٹائم میں کبھی شاپ پہ تو فون کرنا جب لاہور میں تھا تو وہ اس طرح ہی ہو گیا تھا. میں ادھر اپنی بولی میں پوچھ رہا کروں تھا، بات واق گئے تو اردو میں جواب دے رہا کرا تھا. تو میں اس کا مذاق میں کہہ بھی کروں تھا یار اپنی بولی میں. تو یہ کہنے کا کہ وہ ایک بندہ جس ٹائم ایک زندگی کے 20 25 30 سال ایک ماحول میں تو گزارا نا، وہ پھر بولی میں ایک اس ماحول میں رج گیا. وہ بولی نہ کدی بولی ہوندی، اور وہ بولی بھی پھر وہ اردو ہی شروع ہو جائے. اور بزرگ بڑے پرانے گزرے ہیں تو وہ تو پھر کئی گھر میں بولی کی پہچان ہی ختم ہو جائے. لیکن بہرحال ہم اچھی امید رکھا انشاءاللہ، جو ہمارے کوئی ایسے بھائی ہیں بڑی پوسٹوں بڑی جگہ پر، اور اگر ہم ان کا ٹچ کریں گے، تھوڑا سا احساس دلوائیں گے کہ ماں بولی کی چیز ہوا، ماں بولی کیوں ضروری ہوا، اپنا کلچر ثقافت زندہ رکھنا کیوں ضروری ہوا، تھوڑا سا شاید کرے دیں گے تو شاید کوئی بھائی وہ اس طرح کے لوگ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہویں گے انشاءاللہ تعالی. جی رانا اکبر چوہان بھائی، ہم نے بہت اچھی روشنی اس پہ ڈالی. پوچھنا یہ ہے آپ تھارے پہ کہ جدت پسندی کے اس دور میں، جدید دور میں، جہاں مغربی میڈیا کی بھی یلغار ہے، ایسے حالات میں اپنی ماں بولی نو زندہ کرنا مشکل کام نہیں کیا؟ جی اورنگزیب بھائی، آپ بالکل بجا فرما رہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ میڈیا کی یلغار تو ہے، لیکن اس کی میڈیا کی یلغار کا مقابلہ میڈیا کے ذریعے ہی کرے جا سکا. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ دیکھو جب میڈیا نہیں تھا تو میرے خیال میں تھوڑا سا دوسرے اینگل سے دیکھوں گا، تو میڈیا نہیں تھا تو زیادہ مشکل تھی کہ ہم اپنی بات کس طرح پہنچاندے. اب کم از کم میڈیا کے ذریعے ہم اپنی بات پہنچا سکیں. ماں بولی کی اہمیت ہمارے واسطہ بتانی آسان ہے، ہمارے واسطہ اپنا پیغام پہنچانا آسان ہے. ہاں مشکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اس دور کے اندر، لیکن اس دور کا ہی یہ فائدہ ہے کہ دیکھو سوشل میڈیا گروپس بنے، ہم لوگ جڑ گئے آپس میں. میں نہ نہیں پتا تھا تصویر بھائی کون آ، اپنا مختار کون آ، اورنگزیب بھائی کون آ، عطا بھائی کون آ، یا رانا اسلم ایڈوکیٹ آ، اور بڑے بڑے میں نہیں جانتا. نشاد قاصر کون آ، ہریانوی اس کی کتنی شاعری ہے، کیا کام آ، منع نہیں پتا. مشتاق ظفر کون آ، اختر دولتالوی کون آ، فانی ٹھاکر 19ویں اسکیل کا آفیسر آ، لیکن وہ اپنی ماں بولی واسطہ کیا کر رہا. یہ سب اس جدت اور جدید دور کی وجہ سے میں نے معلوم ہویا. اور یہ جو سوشل میڈیا اور یہ چیزاں ملیاں، ان چیزوں کی وجہ سے ہم جڑے ہیں، ایک دوسرے کے لیے پہچان ہوئی اور ایک اپنا پیغام ہم پہنچا. مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسی جو آپ ایک جدت پسندی اور یہ جو میڈیا کی یلغار کہہ رہے ہو، ہم نے اسی یلغار کا ہی استعمال کرنا. جو میڈیا کی ایک یلغار ہو، اس یلغار کا ہی ہم استعمال کر کے ہم اپنے مقاصد پورے کر سکیں. کیونکہ جو اس یلغار کی وجہ سے ہم اپنا پیغام آسانی کے لیے پہنچا سکیں گے اپنے بھائیوں تک کہ بھائی جو ہریانوی بھائیاں، تھارا کلچر ہے، تھاری ایک ثقافت ہے، تھارا ایک بہت ایک رچ کلچر ہے، ہم ایک عمدہ زبان رکھو ہے، تھاری زبان کے اندر اتنا ادب تخلیق ہو سکا. یہ ساری باتیں ہم اسی میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ پہنچا سکیں گے. اور یہ مشکل ہونے کے باوجود ہم نے اس سے استعمال کرنا، اور انشاءاللہ اس کا ہی ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور اس کا فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم جڑ رہے ہیں، اسی کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اسی کی وجہ سے نورا کی آج کامیابی اور نورا کی آواز اور ہریانوی زبان کی آواز ہمارے نیشنل پی ٹی وی تک جناب پہنچ گئی. یہ سب اسی ہی جدت پسندی جدید دور کی وجہ سے پہنچ سکے ہم. اور اگر یہ نہ ہوتا تو اس کا دوسرا اینگل بھی دیکھو نا، اگر یہ سب چیزیں نہ ہوندیاں شاید ہم اپنی اپنی جگہ پہ ہی ہوندے اور آج یہ کام نہ کر رہے ہوندے جو آج ہم نورا کے واسطہ، اپنی ماں بولی کے واسطہ، اپنے کلچر کے واسطہ جو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں. اگر یہ جدید دور اور یہ ساری چیزیں نہ ہوندیاں تو شاید ہم یہ کام نہ کر سک رہے ہوندے، آج اپنے اپنے گھر بیٹھے ہوندے اپنی اپنی جگہ پر. جی بہت خوب رانا اکبر علی چوہان بھائی. بڑا اہم سوال پوچھوں گا میں تھارے تے. پاکستان کی سیاست میں ہمارے ہریانوی بھائی ہم وطن گوش سیاست کے افق پہ چمکتے ستاروں کی طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ماضی میں بھی ان کی پہچان رہی ہے. کیا ایسا کوئی ہریانوی سیاستدان ہے جس نے ہماری ماں بولی اور ثقافت نو فروغ دیا ہو یا اس پہ کوئی کام کریا ہو؟ جی اورنگزیب بھائی،
اس سوال بڑا اہم کرا آپ نے، اور جواب میں بالکل لگی لپٹی کے بغیر کروں گا کہ یہ بالکل ہی کسی نہ کوئی رول اس میں ادا نہیں کریا، کیونکہ جو سیاسی بندہ کوئی بھی ہوگا نا اورنگزیب بھائی کا، چاہے کل نہ میں ہوں گا چاہے آپ ہوگے، اس نے اپنے ووٹ کے مطلب ہوا، وہ اگر اپنے کلچر اپنے اس چیز نے لے کر بیٹھے گا، وہ اس نے دوسرے سو خدشات ہوا کہ یار میرا دوسرا ووٹ، کیونکہ ہم بکھرے بیٹھے ہیں، ہم اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک جگہ کے اوپر بہت زیادہ، مطلب کہ ایک حلقے میں 3 لاکھ ووٹ ہے تو 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ ووٹ ہم صرف اپنے لے کر بیٹھے ہیں اس طرح، یا وہ کھل کھلا کے اپنی بات کرا اور اپنی کمیونٹی پر تو ووٹ لیوا، اس طرح بھی نہیں ہے، پھر اس کمیونٹی میں تو ہی دوسرے، کیونکہ سیاسی پارٹی بیس سیاست ہے ہمارے ملک کے اندر، اب ایک ہی برادری ایک ہی گھر کے بعض اوقات لوگ آمنے سامنے بھی ہوا، آپ کے سامنے بھائی پھیرو کے اندر رانا اقبال خان اور اس کے ان کے دوسرے چچا صاحب رانا اسلم، اور وہ آمنے سامنے بھی الیکشن لڑے تھے، تو وہ تو ووٹ تقسیم ہوئے گا، لیکن وہ ووٹ انہوں نے لینا ہوا دوسری کمیونٹیز پتہ ہوئی، تو وہ کمیونٹیز کا کام میرے خیال میں بوجہ مجبوری بھی نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہتے، پھر ان کے لیول بہت اوپر چل جاوا، اس کے واسطے کردار ہم ادا کر سکا، ان پتہ کام لیا جا سکا، لیکن وہ خود بذات خود اپنی ہریانوی کلچر ثقافت واسطہ کچھ کام میرے خیال میں نہیں کریں گے۔ کا تو طریقہ یہی ہے کہ جب ہم اتنے اس میں ہو جائیں، نورا تنظیم اپنے کلچر واسطے جس طرح کام کر رہی ہے، ہم اتنے اس میں ہو جائیں کہ ہم اپنی اپنی جگہ کے اوپر اتنے مضبوط ہوا کہ ہم آواز اٹھا سکیں، جب ہمارے پاس ووٹ مانگن چاہے وہ ہریانوی ہے چاہے وہ غیر ہریانوی ہے، جب وہ آوا تو ہم کم از کم اس تک کہہ سکیں کہ ہماری زبان کی بات کرو گے بھائی، ہم تب ووٹ دیں گے، کوئی بھی ہے وہ، تو بھائی ہماری زبان کا مسئلہ جو ہے اٹھاؤ، ہماری زبان رجسٹرڈ ہونی چاہیے، ہماری زبان ملکی زبانہ کے اندر نام اندراج ہونا فلانا، جو بھی مسئلے اور جو بھی زبان ادب کے متعلق، تو یہ چیزاں تو ہم خود ہی کر سکیں، اور سیاسی لوگ ماشاءاللہ بڑے قد کاٹھ والے ہماری کمیونٹی میں گزرے ہیں، بڑے بڑے نام گزرے ہیں ہریانوی کمیونٹی کے، اور بڑے بڑے عہدیاں پر رہے ہیں، اور مختلف پارٹیز میں بھی رہے ہیں، ہر پارٹی کے اندر، تو وہ نہ ایک اپنی سیاست کرنی ہوا، پارٹی بیس سیاست کرنی ہوا، انہوں نے ووٹ ہر طبقے پتہ لینا ہوا، ہر برادری پتہ لینا ہوا، وہ اس طرح کے معاملات میں میرے خیال میں پڑھیں گے بھی نہیں اور پڑھنا بھی نہیں چاہیں گے، تو اس وجہ سے نا سیاست دانا پتہ امید رکھنی بھی نہیں چاہیے، ہم نے اپنی کوشش کرنی چاہیے، ہاں اپنی بات منوان کے واسطہ پھر ہم جا سکیں اپنے کسی ہریانوی بھائی کے پاس کہ بھائی آپ ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہو، اور انہیں بھی نظر آئے گا کہ بھئی یہ پیچھے پریشر آئے کہ لوگ ہیں اتنے سارے، یہ کہ نورا تنظیم کے دوسرے وہ انشاءاللہ پھر کریں گے کام، جی آگے اس طرح کریں گے ہم، تو خالی وہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ تو ہم پیچھے اگر کوئی پریشر گروپ ہوئے گا پریشر دے گا، پھر انشاءاللہ ہریانوی کی آواز پارلیمنٹ تک بھی پہنچے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جی ہریانوی زبان کلچر ثقافت کے واسطہ نہ کسی نے کردار ادا کرے ہے سیاسی ہریانوی بھائی نہ، اللہ تعالیٰ ان تو اور عزتیں دے جس پارٹی میں بھی ہیں، اور ہمارا تو خوشی ہوا ان کا ماشاءاللہ دیکھ کر کہ ہمارے ہریانوی بھائی ہجرت کر لوٹل ڈاکا کا بھی آج اس مقام پر پہنچ رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، تو لیکن بہرحال ہم نا ان کے اوپر ریلائی نہیں کرنا چاہیے کہ ان پر ہم بھی وہ کریں گے، ان کے اپنے کوئی کئی سیاسی مجبوریوں میں بہرحال وہ بہتر سمجھا، اپنی کوئی پارٹی نظم و ضبط کی دوسری سیاسی مجبوریاں، سو مختلف اپنے حلقے کی مجبوریاں، تو یہ ہم نہ پریشر ڈالا کر ان پتہ کروانا پڑے گا انشاءاللہ، جب ہم اپنی آواز پہنچائیں گے انشاءاللہ، جس طرح پی ٹی وی تک پہنچ گئی تو انشاءاللہ ہماری آواز پہنچے گی تو پھر سارا کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی رانا اکبر علی چوہان بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ معاملہ تو جو ہے نا یہ تو ہو گیا سسٹم کی نظر، تو ان کی جو پہلی ترجیح ہے وہ ان کی ووٹ، اور ووٹ لینے واسطہ وہ جو ہے اسی چیز کو ترجیح دیں گے جو ان کا جو معاملہ الیکشن جیتنے کا ہے۔ چلیں بہرحال ہم یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہی جو ہے نا وہ انجام دے سکا ہے، اور وہ الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا۔ سوال یہ کروں گا آپ سے کہ سرحد پار ہریانہ تے ہمارے سرحد پار ہریانہ تے ہماری روایتی وابستگی ہے، ایک ہی زبان اور ثقافت رکھنے والے دو ملکوں میں مقیم بھائی کیا اس مقصد کے واسطے ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر کٹھے ہو سکاں کہ ہماری ماں بولی ادب اور ثقافت نو فروغ مل سکا؟ جی اورنگزیب بھائی، ہاں بڑا اہم سوال آپ کا، جہاں تک سوال ہے کہ ہو سکاں تو بالکل کٹھے ہو سکاں، کام بھی کر سکاں، لیکن اب معاملہ اس کے اندر بہت سارا آجے ملکی معاملات کا، اب اس کے اندر ہمارے مثلا کئی دفعہ گروپس بنے، آپ کے سامنے آپ نے دیکھے ہونا انٹرنیشنل ہمارے
ग्रुप बने, वो उनमें मामलात इसी तरह हो कि कब न कुछ ना कुछ कोई ऐसा इशू छिड़ जाए बाज़ का, मसलन कश्मीर का हो गया, कोई दूसरा हो गया, उसके अंदर फिर बहस मुबाहिसा और फिर उसके अंदर वो मामला फिर गड़बड़ हो जाए। अगर तो सिर्फ कल्चर न लेकर चला, कल्चर की हद तक नेक नीयती गल करा तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और कल्चर बहुत सारी चीज़ें हम उन पता ले सका। लेकिन मामला फिर वही आ जाए कि बीइंग पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, बीइंग मेरा हक का, और बीइंग इंडियन वो बिल्कुल अपना मुहिब वतन होंगे, उनका हक बना, वो अपने मुल्क की बात करेंगे जब कोई इस तरह का आपस में मुल्क का क्लैश हमारा, क्योंकि क्लैश बहुत ज़्यादा आपस में ना, ये मामला थोड़े से जिस टाइम आवा फिर वो कोई ना कोई मामला शुरू हो जाए। लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो खुले दिल के, बड़े दिल के, जो काम करा, और उनका कल्चर की, ज़बान की बहुत सारी बातें सीखा भी हैं, बहुत सारी लफ्ज़ जो हम बोल रहे हैं वो भी उनका सीखने को मिला। आपने पता ही है पर्सनल रबता कितने दोस्तों के साथ भी हमारा भी है, आपने पता बड़े बड़े नाम हैं, डॉक्टर अनूप लाठर, रघुवीर नैन जी, महावीर सिंह दुखी जी, और वो उर्दू ने भी समझा, और अपने मंगल राम शास्त्री बड़ी अच्छी शायरी भी करा, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो खुले दिल के साथ बात करा और सारा कुछ होगा। तो बस इसी हद तक ही है कि हम उन तक बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, अल्लाह ताला कोई मामला ठीक हुआ, कहीं कोई एक दूसरे से मिलना मिलाना भी हो, कुछ चीज़ें सीखनी। दूसरा ये है कि थोड़ा सा हमारा कल्चर, ज़ाहिर बात थोड़ा सा वो चेंज हो जाए 19-20 ना, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आ जाए, कुछ चीज़ें एक नेचुरल चीज़ होगा कि जब कोई कम्युनिटी हिजरत करके किसी दूसरी जगह जावा ना कोई भी, तो वो वहाँ सी जाएगा बहुत सारी हमारे, तो मैं बुजुर्गों ने दाद दूँ कि उन्होंने अपने कसम पर जिस तरह के भी हालात के अंदर अपनी कल्चर सकाफत साम कर रखे, अपनी ब्याह शादी, खुशी गमी, आप देखो ब्याह के रस्मां, ये बहना का बात देना, ये इस तरह की चीज़ें बड़ी चीज़ें साम कर रखियाँ। नहीं तो अक्सर लोग जो है ना, जब एक कौम दूसरी जगह उजड़ उजड़ का जावा हिजरत करा, वो तकरीबन अपना 70-80% खो दे अपने कल्चर सकाफत इन चीज़ें ना, तुम्हारे तो लोगों ने रसी साम कर रखी। और लेकिन ये एक मजबूरी है कि अडॉप्ट करनी पड़ा कुछ चीज़ें, तो कुछ चीज़ें माना यहाँ था अडॉप्ट करके अपने एक हरियाणवी कम्यूनिटी हमारी ना अपने अंदर जज़ब करियाँ, और कुछ चीज़ें अपनी यहाँ की कम्यूनिटी तक भी दियाँ। लेकिन बहरहाल आपका जो सवाल है, सवाल यही कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर हो सका, दूसरे बॉर्डर पार भाइयों के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें हम कर सका, और बहुत सारे लोग इसमें मुखलिस भी हैं जो अपनी माँ बोली और कल्चर सकाफत के वास्ता। दूसरा ज़रूरत ये है ना, हम ना ज़्यादा, क्योंकि वो तो उस कल्चर में बैठे हैं, वो तो उस बोली में बात कर रहे हैं, वो तो सारा कुछ उनका निज़ाम चल रहा है, बोली भी है, सारा कुछ है, उनकी एक इलाके की ज़बान है, उनके आम फहम ज़बान, महल्ला गली, उनका पुलिस वाला भी उस लहजे में बात करा, उसी बोली में, उनका पटवारी भी उसी लहजे में बात करा, सरकारी दफ्तर में भी जावा अपनी बोली में बात करा, उन्होंने तो शायद ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तो हम ना अपनी ज़बान और इसकी ज़िंदा रखने वास्ते हमने ज़्यादा ज़रूरत है, और हम काम भी उनका ज़्यादा कर रहे हैं, ये बात भी वो एडमिट भी कर रहे हैं माशाल्लाह। अब उन्होंने अपना अल्फ़ाबेट नहीं अपनी ज़बान का बनाया, लेकिन मिल का काम बहरहाल हो सका और होना भी चाहिए, मेरी ज़ाती राय। जी राना अकबर अली चौहान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी रोशनी डाली जी आपने, बहुत अच्छा जामिया कॉम्प्रिहेंसिव हमने जवाब दिया। पूछना जो है मैंने ये अब तक हरियाणवी शायरी और गुलूकारी की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ तय कौन कौन सी काबिल कदर शख्सियत का नाम जहन में आवा है, और इनकी गां कदर खिदमात नूं थम किस तरह देखो? जी औरंगजेब भाई, हरियाणवी शायरी जो पाकिस्तान में हुई उनका तो देखो सारा क्रेडिट तकरीबन अपना नौशाद भाई ने जावा कि उन्होंने एक शागिर्दा की खेप तैयार करी पाकिस्तान में, और यहाँ से एक मसलन दर्जनों शायर तैयार हैं जो कि अपनी शायरी में काम कर रहे हैं। और उसके बाद बड़े नाम अख्तर दौलतालवी, और उसके बाद जो फ़ानी ठाकर भाई हैं माशाल्लाह सिंगिंग भी करा और वो भी करा, लेकिन वो एक प्रोफेशनल जो गुलकार है ना, जिस तरह के हमारा एक थे पहले जोगी, अब वो लोग बच्चे में वो नई नस्ल के अंदर दिलचस्पी उसकी कोनी ना, वो उसमें कोई रक्षा दे, अब नई गुलकारा के अंदर। उसके बाद हज नसीना थी कलैद वाली, उनका बेटा था, वो भी फिर उससे आप गए सदीक रेडिया, पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने बड़ा काम कराया। और इसमें अब नए लोगों का हमने लेना चाहिए। इमरान मुगल एक अच्छी दरियाफ्त थी मुल्तान में भी, आपने सुनया होना था, और अदबी कॉन्फ्रेंस में भी। और ये है कि हमने उनका शायरी देनी चाहिए गीत लिख कर, और उन पता कोई बाकायदा तैयारी करवानी चाहिए। जो अब इंडिया वाली साइड पर तो उनकी तो मादरी ज़बान है, वो तो जनाब बड़े लोग उसमें तो रागनी के अलावा जदीद गीत गाने वाले के अंदर बड़े
बिंदर धनोटा देखो, वो सिंगर है बड़ा ज़बरदस्त। मेरे अपने गांव के यहाँ प्योंत के धोला काला प्योंत, वो लिखा में गेर प्योंत लिखा धोला काला, वो बहुत कमाल के सिंगर हैं, बड़ी ज़बरदस्त। पैसा वर्सेस माँ उनका बड़ा ज़बरदस्त गाना। तो उन उधर तो कोई वो हो नहीं सकती कि उधर का तो हमको कंपेयर कराना, क्योंकि उनकी तो माँ बोली है, वो तो लगे हुए हैं। रही बात हमारी साइड की, हमारी साइड के अंदर हम ना शायरी बहुत हो रही, शायरी में शायर हमारा गीत लिख कर देने वास्ते भी तैयार हैं। हम ना इसके अंदर गुलूकार पैदा करने पड़ेंगे, क्योंकि वही बात के बोली तभी आम होएगी जो ज़बान ज़दे आम। देखो ना हमारे इलाके के अंदर हमारे हरियाणवी भी अताउल्ला के गाने गाते फिर, क्योंकि अताउल्ला मियाँ वाली का था हमारे इलाके में हर जगह बजे था। बस हमारा ट्रक अभी मैं लाहौर तो मियाँ वाली जाऊँ, अब वो एसी लग्जरीज बसा हुआ, लेकिन वो जनाब मेरी वो सारा अमला ड्राइवर वो ताउला लाया हुआ ना, और ताउला वो बड़े हर बंदा गुनगुना रहा हुए था, हाले तक लाया हुआ ना कि ताउला बड़ा पुराना सिंगर हो गया। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब एक चीज़ ज़बान ज़द आम हो जाए ना हर जगह पर, तो आम बजदी नज़र आएगी, तो फिर नौजवान नस्ल में बोलेगी भी और वह करेगी भी। ये बहुत ज़रूरत है वक्त की, और ये होनी चाहिए। जी राणा अकबर अली चौहान भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव जामे सवालों के जवाब दिए, और हमारे भाइयों ने हरियाणी भाइयों ने लाजमी तौर पर इससे जो है वो बहुत सारी मालूमात मिलेगी। मेरे सवालात का सिलसिला जो है वो थम गया है, ख़त्म हो गया मेरे सवालात। बस थमते आखिर में बस यही कहूँगा कि पाकिस्तानी हरियाणवी भाइयों ना तो थम जो है ना वो क्या पैगाम देना चाहोगे? दूसरा जी, जितने ग्रुप में भाई हरियाणवी भाइयों वास्ते पैगाम सिर्फ इतना ही है कि जी आप ना सिर्फ इतना क्या कमाना डिफेंसिव, हाँ जी, डिफेंसिव नहीं होना चाहिए कि हमारी कोई ज़ुबान हमारी बोली कोई कोई हमारी वही कोई बोली है या कोई जंगलियाँ की है या कोई वैसे है कोई वह है। आप लोगों की ज़ुबान एक बड़ी रिच ज़ुबान है, एक बड़ा और बड़ा ही एक उसके अंदर कीमती अदब तखलीक हो सका। ये उर्दू की माँ, उर्दू यहाँ तक निकली है। ये दिल्ली का सराउंडेड एरिया था सारा। देखो आप नक्शेबाजी भी देखोगे ना, दिल्ली के चारों तरफ, तीनों तरफ तो हरियाणा, चौथी तरफ जो है ना वो यूपी का इलाका दरिया के पार, वो जो यूपी के पार भी इलाका है ना उसके अंदर भी हरियाणवी टच ही उर्दू बोली जावा, जो उर्दू भी है ना हरियाणा। तो ये सारा हरियाणा का इलाका था, और यहीं उर्दू की पैदाइश हुई दिल्ली में, और ये और हरियाणवी से निकली, और इसके अंदर बड़ा काम है। और फिर हमारा कल्चर बहुत रिच था। हमारे देखो शादी ब्याह, और उसके अंदर एक बड़े रिच, बड़ी एक मतलब कि ना एक कीमती किस्म के हमारा जो है ना कल्चर है। इनके अंदर शादी ब्याह के देख लो, दूसरे देख लो, फिर एक बुज़ुर्गों की ताज़ीम का जो है, एक इज़्ज़त और एहतराम का जो एक तो था कि शादी ब्याह में हर जगह पर बुज़ुर्ग तवा बिठाना, बुज़ुर्ग पता वो रस्म करानी, फलाने पता ये करानी, मामा आया तो मामे ने जनाब दूल्हे का पटड़े पता उतारना, भाभी बड़ी ने जनाब सुरमा डालना, ये चीज़ां याद होने। बहन के बच्चे की शादी हुई तो मामे बात लेकर जा रहे। तो ये उसके एक बहुत बड़ा कल्चर है। आपकी बोली और ये ज़ुबान, इसने बिल्कुल छोटा ना समझो, इसने अपनाओ, इसकी कोशिश करो, बोली बोलने लगे ना शर्माओ। और ये सारे भाइयों का यही पैगाम है भाई, अपना पढ़ लिख कर ना शर्माओ, बोलो अपनी बोली यार, अपनी बोली ना बोलो, और अपने कल्चर ना जिंदा रखो। ये जो सी कौमा कल्चर भूल जाए हैं वो फिर कल्चर भी मिट जाए, ज़बाना भी कौम भी मिट जाए। इस वास्ते सारे भाइयों का यही पैगाम है जनाब, अपनी बोली ना आम करो, अपने कल्चर ना आम करो, और इसने बिल्कुल मामूली ना समझो। ये बहुत कीमती ज़बान है, कीमती कल्चर है, और पूरे इस बड़े सगीर का एक बड़ी सकाफ़त है ये जो हमारा कल्चर है ना। और बहुत शुक्रिया भाइयों का जी। जी बहुत खूबसूरत पैगाम भाई राणा अकबर अली चौहान, हमने बहुत अच्छी बात करी अपने पैगाम में। आखिर में मैं और मेरी टीम, जिनमें राणा मुख्तार अहमद दुबई थे, राणा अता रहमान पानीपतिया जंग वाला इंग्लैंड थे, और मोहम्मद फ़हीम मुगल महरापुर सिंध थे, थारे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। हमने अपना कीमती वक्त दिया और कीमती बातें गैल हमारे भाइयों की मालूमात में इजाफा कराया। अल्लाह ताला थानू माँ बोली के फ़रोग वास्ता और गणी हिम्मत और ताकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़। देखने वाला का शुक्रिया। वीडियो ने लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब करना ना भूलियो।